بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ RQ TV کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، اسلام میں بغیر نکاح کے کسی لونڈی کے ساتھ ہم بستری کرنا جائز ہے، اور لونڈی کے پیٹ سے پیدا ہونے والا بچہ کس کی ملکیت ہوتا ہے، اور آج کے دور کی ملازمہ کو لونڈی سمجھ کر ہم بستری کر سکتے ہیں۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ان تمام تر تفصیلات سے آگاہ کریں گے، لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل RQ TV پر نئے ہیں تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ اسی طرح کی مزید دینی اور انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچتی رہیں۔ ناظرین، غلام و باندی کا دستور اسلام سے قبل قدیم زمانے سے چلا آ رہا تھا، اور ہر قوم میں یہ عادت پائی جاتی تھی، خواہ عیسائی ہوں، یہودی ہوں، ہندو ہوں یا دیگر اقوام۔ اسی طرح عربوں میں یہ دستور کثرت سے رائج تھا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے قبل غلام یا باندی بنانے کے مختلف طریقے لوگوں میں رائج تھے۔ سب سے پہلا یہ تھا کہ جنگی قیدیوں کو غلام یا باندی بنا لیا جاتا۔ دوسرا، لوگ فقر و فاقہ کے باعث یا قرض کے دباؤ میں آ کر اپنے بچوں کو یا خود اپنے آپ کو کسی کے ہاتھ فروخت کر دیتے اور وہ ان کو اپنا غلام یا باندی بنا لیتے۔ تیسرا یہ تھا کہ کسی جرم کی پاداش یا قمار بازی میں ہارے جانے کی صورت میں لوگ غلام بنا لیے جاتے۔ چوتھا، یوں کسی کو چرا کر لے آتے اور زبردستی غلام یا باندی بنا لیتے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غلامی کی ان تمام صورتوں کو سخت ناجائز قرار دیا اور موجب عذاب الہی قرار دیا، اور صرف ایک صورت کو باقی رکھا، یعنی وہ کفار جو جنگ میں گرفتار کیے جائیں۔ مسلمان حاکم کو اختیار ہے، اگر مسلط و سیاست بہتر سمجھے تو ان کفار قیدیوں کو غلام یا باندی بنا لے۔ ناظرین، باندیوں سے مراد شرعی باندیاں ہیں، اور شرعن باندیوں سے مراد وہ غیر مسلم عورتیں ہیں جو جہاد کے بعد غنیمت میں حاصل ہو گئی ہوں۔ پھر خواہ گرفتاری کے بعد وہ اسلام قبول کر لیں تو بھی باندیاں رہ سکتی ہیں، لیکن پہلے سے مسلمان ہوں تو انہیں گرفتار کر کے باندی بنانا ناجائز ہے۔ اگر گرفتار عورتوں کو یا تو مفت میں رہا کر دیا جاتا ہے یا معاوضہ لے کر چھوڑ دیا جاتا ہے، یا ان کے بدلے مسلمان قیدیوں کو دشمن کی قید سے چھڑوا دیا جاتا ہے۔ لیکن اگر انہیں احسان کے طور پر آزاد کر دینا ملکی مصلحت کے خلاف ہو اور وہ فدیہ بھی نہ ادا کریں اور تبادلہ اسیران کی بھی صورت نہ بن سکے، تو پھر اسلامی علاقہ یعنی دارالاسلام میں لانے کے بعد خلیفہ وقت انہیں غازیوں میں تقسیم کر دیتا ہے۔ اس تقسیم کی حکمت بھی ملکی اور تمدنی مصالح، معاشرے کی بہبود اور خود ان باندیوں کا تحفظ اور انہیں معاشرے کا ایک معزز رکن بنانا ہوتا ہے۔ تقسیم کے بعد آقا اگر اس باندی کا کسی سے نکاح کر دے تو وہ اپنے مالک کے لیے حرام اور صرف اپنے شوہر کے لیے حلال ہوتی ہے، اور اگر آقا چاہے تو اسے آزاد کر کے اس سے نکاح کر سکتا ہے، یا بغیر نکاح کے محض استبرۂ رحم اس سے ازواجی تعلق قائم کر سکتا ہے، اور اگر اس تعلق کے نتیجے میں اولاد پیدا ہو گئی تو وہ باندی مالک کے مرنے کے بعد آپ ہی آپ آزاد ہو جاتی ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان الحمید میں صرف 2 قسم کی عورتوں کے ساتھ یہ معاملہ کرنے کی اجازت دی ہے۔ ایک تو وہ عورت جو اس کی منکوحہ ہے، اور دوسری لونڈی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا کہ والذین هم لفروجہم حافظون الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین فمن ابتغی وراء ذلک فاولئک هم العادون۔ اور وہ لوگ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں سوائے اپنی بیویوں اور مملوکہ لونڈیوں کے، تو وہ یقیناً ملامت زدہ نہیں ہیں، لیکن جو اس کے علاوہ کوئی اور راستہ تلاش کریں تو وہ زیادتی کرنے والے ہیں۔ ناظرین، اگر ان عورتوں کو مال غنیمت کی طرح مجاہدین میں تقسیم کر دیا جائے تو جس مجاہد کے حصے میں جو عورت آئے گی وہ اس کی لونڈی ہوگی، اور بغیر نکاح کیے وہ اس سے ازواجی تعلقات قائم کر سکتا ہے، لیکن ایسے تعلقات قائم کرنے سے قبل استبرۂ رحم ضروری ہے۔ لہٰذا اگر لونڈی حاملہ ہے تو اسے وضع حمل تک نہیں چھوا جا سکتا، اور پھر نفاس سے فارغ ہو کر جب وہ غسل کر لے تو یہ اس کے ساتھ تعلقات قائم کر سکتا ہے،
اور اگر وہ حاملہ نہیں ہے تو پھر بھی حیض آنے کا انتظار کیا جائے، اور حیض کے اختتام پر جب وہ غسل کر لے تو اس سے ازواجی تعلقات قائم کیے جا سکتے ہیں۔ چونکہ غلام بنانا اسلام میں بطور حکم نہیں بلکہ بطور اجازت ہے، تو مسلمانوں کو اس بات کی اجازت ہے کہ وہ جب قرین مصلحت سمجھے غلام بنانے کا سلسلہ موقوف رکھے۔ ناظرین، موجودہ دور میں اقوام متحدہ کی سطح پر تمام رکن ممالک کے مابین غلامی کا سلسلہ موقوف کرنے کا معاہدہ ہو چکا ہے۔ اس لیے اس دور میں مسلمانوں نے بھی یہ سلسلہ بالکل موقوف کر دیا ہے۔ لہٰذا جو ممالک اس معاہدے میں شامل ہیں انہیں معاہدے کی روح سے اس کی پاسداری کرنی لازم ہے۔ لہٰذا موجودہ دور میں کسی عورت کو باندی یا لونڈی بنایا نہیں جا سکتا، اس لیے کہ غلام یا باندی بنانے کی اجازت جن صورتوں میں ہے ان میں داخل نہیں ہے۔ اس لیے جو شرائط ہیں کہ شرعی جہاد ہو، امام المسلمین کی رائے ہو، اور مسلمانوں اور غیر مسلموں میں کوئی ایسا معاہدہ نہ ہو جس کی روح سے ایک دوسرے کے قیدیوں کو غلام نہ بنایا جا سکتا ہو، وغیرہ وغیرہ، موجودہ دور میں یہ شرائط مکمل نہیں ہیں۔ اس لیے کسی عورت کو باندی بنانا جائز نہیں ہے۔